بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إلى ربهم فأرسلوا والدهم فأتى به قال يا بشرى هذا غلام فأصروه بضاعة والله عليم بما يعملون. اور ایک قافلہ آیا، بس انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، بس اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، وہ بول اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بچہ ہے، اور انہوں نے اس کو سامان تجارت بنا کر چھپا لیا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جن کو وہ کر رہے ہیں۔ ادھر رات کے وقت بھائی گئے اور یعقوب علیہ السلام کو یہ کہہ دیا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا، البتہ بڑا بھائی یہودا 3 دن تک بھائیوں سے چپ چاپ آ کر کھانا پانی دے جاتا تھا یوسف علیہ السلام۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ادھر سے ایک قافلہ گزرا جو شام سے مصر جا رہا تھا، لیکن اتفاق سے راستہ بھول گیا اور اس غیر آباد جنگل میں آ گیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ظاہر میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ راستہ بھول گیا، اتفاق سے آ گیا، حالانکہ کائنات کو بنانے والا خدا اور یوسف کی حفاظت کرنے والا خدا اس قافلے کو اس جنگل میں لے آئے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مضبوط نظام کے تحت ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ چکے ہیں کہ دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہزاروں سال پہلے لکھ چکے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس طرح بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالیں گے اور پھر ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا۔ تو یہ اتفاق نہیں ہے، لیکن انسان کو چونکہ واقعات میں ربط سمجھ میں نہیں آتا تو کہتا ہے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، اچانک ایسا ہو گیا، حالانکہ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے تحت ہوتا ہے۔ تو قافلہ گزرا اور قافلے والوں نے اپنے والد کو بھیجا۔ والد کہتے ہیں اس شخص کو جو قافلے کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرتا ہے، اس کا نام تھا مالک بن دعا۔ اس کو بھیجا اور اس نے کنویں میں ڈول ڈالی۔ یوسف علیہ السلام پر وحی آئی کہ اس کی رسی پکڑ لو، چنانچہ آپ نے اس کی رسی پکڑ لی۔ اس نے جو اس کو کھینچا تو اس میں خوبصورت بچہ تھا، ننھا منھا، جس کے چہرے کے اوپر نجابت شرافت کے آثار تھے۔ تو وہ دیکھ کر خوش ہو گیا مالک بن دعا اور کہا یا بشرا، ارے خوشخبری، بڑی خوشی کی بات ہے، ہذا غلام، یہ تو بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے۔ وَأَصَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اس کو سامان تجارت بنا کر چھپا لیا۔ مالک بن دعا نے پہلے تو اعلان کر دیا یا بشرا ھذا غلام، لیکن پھر اس کو یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قافلے کے دوسرے لوگ اس بچے میں شریک ہو جائیں، تو انہوں نے اس کو سامان تجارت بنا کر چھپا لیا۔ یعنی مالک بن دعا اور اس کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ یہ تو کنویں پر جو لوگ ہیں ان کا غلام ہے اور انہوں نے ہمیں بیچنے کے لیے دیا ہے، ہم اس کو مصر لے جا کر ان کی طرف سے بیچیں گے۔ اگر یہ کہتا کہ مجھ کو کنویں میں سے ملا ہے تو سارے قافلے والے شریک ہو جاتے۔ تو اصروا بضاعہ کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے کہ مالک بن دعا اور اس کے ساتھیوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان تجارت بنا کر چھپا لیا۔
اور دوسرا مطلب مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اسروا کا جو فاعل ہے وہ بھائی ہیں، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سامان تجارت بنا کر اصل معاملے کو چھپا لیا۔ اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ جب تیسرے دن یہودا پہنچے کھانا لے کر تو یوسف علیہ السلام اندر نہیں تھے، تو انہوں نے بھائیوں کو اطلاع کی کہ یوسف کنویں میں نہیں ہے، تو سب آئے اور تلاش کے ادھر ادھر، تو قافلہ نظر آیا تو وہاں پر یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ تو بھائیوں نے کہا اصل معاملے کو چھپانے کے لیے کہ یہ تو ہمارا غلام ہے اور بھگوڑا غلام ہے، بھاگ جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ پھر یہ جب سنا کہ ان کا غلام ہے اور بھاگا ہوا ہے تو قافلے والے ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر چوری کا الزام ہو کہ انہوں نے ہمارے غلام کو چرا لیا، تو انہوں نے خرید و فروخت کی بات کی، تو کہا کہ ہاں ہمیں اس کو بیچنا ہے، ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں۔ تو بھائیوں نے اصل معاملے کو چھپا لیا، یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ کہا کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، بھگوڑا غلام ہے، اور یہ کہہ کر یوسف علیہ السلام کو اور ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ اب غلام نہیں تھے، اب تو آزاد تھے، نبی زادے تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، لیکن ذلیل کرنے میں تو غلام ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ جیسے ہمارے یہاں جانور ہوتے ہیں، ان کو خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں، ان سے خدمت دے سکتے ہیں، تو یہی حال غلاموں کا تھا۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے اور اصل معاملے کو چھپانے کے لیے کہا یہ تو ہمارا غلام اور بھگوڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بما یعملون، اللہ خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جن کو وہ کر رہے ہیں۔ قافلے والے جو کچھ کر رہے تھے یا آئندہ جو کچھ کرنے والے تھے اس کو اللہ جانتے، بھائی جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اس آیت کے اوپر لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اہل مکہ آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں، اہل مکہ جو آپ کے صحابہ کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ جیسے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا، قافلے والوں نے جو کچھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم، لیکن انجام کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے، اللہ پاک نے ان کی حفاظت کی، ان کو نبوت سے نوازا، ان کو غالب کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور آپ کے اصحاب کو بھی غالب کریں گے، عزت دیں گے اور ذلت سے بچائیں گے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور انہوں نے بھائیوں نے یوسف کو بیچ دیا کم قیمت میں، کچھ درہم میں، اور وہ یوسف کے بارے میں بے رغبت تھے یا وہ قیمت کے بارے میں بے رغبت تھے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت میں بیچا، دراہم معدودہ، گنتی کے درہم۔ عرب میں دستور تھا کہ جب کسی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی تھی تو اس کو وزن سے خریدتے تھے، تول کر خریدتے تھے، اور جب قیمت کم ہوتی 40 یا اس سے کم تو اس کو گن کر خریدتے تھے۔ دراہم معدودہ، کچھ دراہم کے بدلے میں بیچا جو گن سکتے تھے، چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ 20 درہم میں بیچا، اور ایک روایت میں 22 درہم میں، اور ایک روایت میں 40 درہم میں، اور 10 بھائی تھے، دو درہم آپس میں تقسیم کرے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے یہ تو بھگوڑا ہے تو اس کی قیمت کم کر دی، اور یہ بھی اندیشہ تھا اگر زیادہ قیمت بتائیں گے قافلے والے خریدیں گے نہیں تو یوسف یہیں رہ جائیں گے، تو ان کا مقصد تو یوسف علیہ السلام کو یہاں سے دور کرنا تھا، اس لیے انہوں نے کم قیمت رکھ کر بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ یوسف علیہ السلام کے بارے بے رغبت تھے، ان کو یوسف علیہ السلام کو دلچسپی نہیں تھی، وہ تو ان سے اعراض کر رہے تھے، اور فی کے مرجع قیمت، وہ قیمت سے بے رغبت تھے، انہوں نے قیمت سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اصل مقصود تو ان کو اپنے باپ سے دور کرنا تھا، یعقوب علیہ السلام سے دور کرنا تھا، قیمت تو انہوں نے ویسے ہی رکھی تھی یوسف علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے اور قافلے والوں کی آسانی کرنے کے لیے۔
تو وہ اس میں بے رغبت تھے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا گیا، اور کچھ دور تک بھائی قافلے والوں کے ساتھ رہے اور تاکید کرتے کہ دیکھو سنبھالنا، اس کی بھاگنے کی عادت ہے، کہیں بھاگ نہ جائے، اس کو باندھ کر لے جانا، یہ کرنا وہ کرنا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ یہ کنعان کی حدود سے نکل گئے تو بھائی واپس آ گئے، اور اس طرح یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا تھا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کو اطلاع نہ کرے۔ اس لیے مصر پہنچنے کے بعد جب عزیز مصر کے محل میں ان کو ٹھکانہ ملا اور جیل سے رہا ہوئے اور عزیز مصر بنا دیے گئے، مصر کے خزانچی بنا دیے گئے، تب بھی آپ نے اطلاع نہیں کی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کا امتحان لے، اور اس امتحان کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک نبی ہو کر ایک مخلوق سے اتنی زیادہ محبت ہے۔ تو یہ محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کی ابتلا کا سبب بنی، اور 40 سال تک فراق رہا ہے یعقوب علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام کا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، اور کہا اس شخص نے جس نے آپ کو مصر میں خریدا، اور کہا اس شخص نے اپنی بیوی سے جس نے آپ کو مصر میں خریدا، اکرمی مثواه، اس کو اچھی طرح رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنائیں۔ یہ لوگ مصر پہنچ گئے اور بازار میں رکھا تو مصر کے بڑے بڑے لوگ جمع ہو گئے خریدنے کے لیے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ حضرت نے ایک روایت ہے، فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری ملاقات ہوئی معراج میں یوسف علیہ السلام سے، تو میں نے دیکھا کہ ان کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا ہے، آدھا حسن پوری دنیا کو دیا گیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب، اور آدھا حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور ایک روایت میں کہ آپ کو یہ حسن اپنی دادی حضرت سارہ علیہ السلام سے ملا تھا۔ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، ان کے بارے میں کہ ان کو دنیا کا 6 حصے کا حسن دیا گیا تھا، اور ایک روایت میں کہ ان کو یہ حسن اپنی والدہ سے ملا تھا، ان کی والدہ کو 2/3 حسن دیا گیا تھا، تو بہت خوبصورت تھے، اس لیے مصر کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے اور قافلے نے بڑی قیمت رکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا جو وزیر خزانہ تھا اس نے خریدا، اس کا نام ایک روایت میں قطفیر آتا ہے یا اطفیر آتا ہے، اور خریدا، قیمت کیا ہوئی؟ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، ان کے وزن کے برابر چاندی، ان کے وزن کے برابر مشک خوشبو، اور ان کے وزن کے برابر ریشمی کپڑے۔ اس قیمت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا۔ کتنی زیادہ قیمت آپ کی لگی! اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کیا کہ آپ مصر کا جو سب سے معزز شخص ہے اس کے محل میں رہیں، اور اس کے دل میں اللہ نے آپ کی محبت ڈال دی، اس کے خرید کر گھر لے گیا تو اپنی بیوی سے کہا جس کا نام زلیخا، ایک روایت کے مطابق، مشہور روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق راعیل نام تھا، اپنی عورت سے کہا اکرمی مثواه، اس کا اکرام کرنا، اس کے ٹھکانے کو مکرم بنانا، اس کو اچھی طرح رکھنا۔ یہ عام غلام نہیں ہے، عام غلاموں کے اس کا سلوک نہ کرنا، اس کو خوب اچھی خاطر مدارات سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نفع دے، ہم سلطنت کے وزیر خزانہ ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا ذہین لڑکا ہے، یہ ہماری مدد کر سکتا ہے اس کام میں، تو ہمیں نفع دے، اور نتخذہ ولدا، کہ ہم اس کو بیٹا بنائیں۔ اس لیے کہ مشہور ہے کہ عزیز مصر لا ولد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، تو ہو سکتا ہے آگے چل کر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اس لیے اس کے ساتھ غلام والا معاملہ نہ کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 شخص بہت عقلمند ہوئے ہیں، بہت قیافہ شناس، دیکھتے انہوں نے آدمی کو پہچان لے، ان میں سے ایک عزیز مصر ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ کوئی بڑا آدمی بننے والا ہے، یہ عام انسان نہیں، اور واقعے میں آپ ایسے ہی تھے، بڑے ہو کر عزیز مصر بنے، اور وہاں جو اقتصادی بحران پیدا ہو گیا تھا
قحط سالی کی وجہ اس کو ختم کیا. 7 سال مصر میں قحط پڑا لیکن مصر والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اپنا پورا انتظام اس طرح کیا. پھر نبی تھے, نبی زادے تھے, تو آپ نے دیکھتے پہچان لی. حالانکہ اس وقت نبی نہیں بنے تھے, اس وقت تو آپ 13 سال کے تھے. اور دوسرے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی, جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا تھا یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین, ابا جان اس کو خرید لی, اس کو اجرت پر رکھ لیجیے. شعیب علیہ السلام سے کہا اس لیے کہ بہترین مزدور وہ ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو. تو پوچھا شعیب علیہ السلام نے تجھے کیسے معلوم کہ طاقتور ہے؟ تو کہا کہ ہم لوگ وہاں کنویں پر پانی پلانے کے لیے گئے تھے, تو جس ڈھکن کو ایک جماعت اٹھاتی تھی کس اکیلے نے اٹھا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے تنے تنہا وہ ڈھکن کنویں کا ہٹا دیا. تو یہ طاقتور ہے. اور کہا امانت دار ہے تمہیں کیسے معلوم؟ تو کہا جب میں اس کو بلانے کے لیے گئی تھی تو یہ آگے آگے چلا اور میں پیچھے پیچھے چلی, اور راستے پر اس نے مجھے دیکھا نہیں. جب راستہ بتانے کی ضرورت ہوتی تھی تو میں پیچھے سے بتاتی تھی, اس نے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا. تو یہ امانت دار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے. اور مزدور میں 2 چیزیں ہونی چاہیے, طاقت ہونی چاہیے, کمزور ہو تو کام کیا کرے گا, اور امانت دار ہونا چاہیے, اللہ کا ڈر ہو تاکہ اپنی طاقت کا صحیح استعمال کر کے پورا کام کرے. تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا تھا, یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, بڑے آدمی ہیں. اور تیسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی, انہوں نے حضرت عمر کو پہچان لیا, اس لیے اپنے مرتے وقت وصیت کی ان کو خلیفہ بنایا جائے. جب آپ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے عثمان کو بلایا رضی اللہ تعالی, اور لکھو اللہ کی حمد و ثنا لکھو, کہا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوں گے, اور اس کو بند کر دیا اور مسجد میں تشریف لے گئے اور کہا کہ اس میں جس شخص کا نام ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. تو پوری مسجد نے بیعت کر لی, کسی نے نہیں پوچھا اس میں کس کا نام ہے. بعد میں دیکھا گیا آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر کا نام تھا. جب عثمان کو وصیت لکھوا رہے تھے حضرت عمر صدیق اکبر, تو انہوں نے کہا ابوبکر کس کو خلیفہ بنا تھا؟ عمر, کیونکہ عمر کی سختی مشہور تھی. گربا لے کر نکل جاتے تھے, گھوڑا لے کر. کس کو خلیفہ, عمر کو خلیفہ بنیں گے تو کیا کریں گے؟ تو کہا کہ ہاں عمر کو خلیفہ بنا رہا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کہوں گا میں نے تیری مخلوق پر اپنے بعد سب سے افضل شخص کو خلیفہ بنایا. چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ آپ نے کیسے خلافت کی. صدیق اکبر کی قیافہ شناسی, فراست, اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور عزیز مصر کی قیافہ شناسی مشہور ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں قدرت دی. زمین سے مراد مصر. جس طرح ان کو کنویں سے نجات دی, اسی طریقے سے ہم نے ان کو مصر میں ٹھکانہ دیا. مصر میں آپ اجنبی تھے, کہاں جاتے, کہاں ٹھہرتے, کون پوچھتا؟ اللہ پاک نے مصر کا جو سب سے معزز شخص تھا اس کے گھر میں آپ کو ٹھکانہ دیا, اور اس شخص کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی. وہ خود اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ اس کا خیال رکھنا. تو قدرت دے دی مصر میں, اور منشا یہ تھا کہ یہ امور انتظامیہ کو سیکھیں, حکومت کے امور کو سیکھیں, حکومت کیسے چلانا ہے, سلیقہ سیکھیں. اس لیے کہ بڑے گھروں میں سلیقہ ہوتا ہے, تعلیم ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام بچے تھے, خدا یعقوب علیہ السلام سے دور کر دیا, لیکن عزیز مصر کی پرورش میں دے دیا تاکہ وہ سلیقہ سیکھیں, حکومت کے امور کو سیکھیں اور آگے چل کر انتظام کر سکیں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائیں. یعنی ہم نے ان کو قدرت بھی دی اور علم بھی دیا. ہم نے قدرت دینے کا ارادہ بھی کر لیا اور علم دینے کا بھی ارادہ کر لیا. اس لیے کہ صفات کمال 2 ہی ہیں, ایک علم, دوسرے قدرت. قدرت دینے کے لیے ہم نے ان کو عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا تاکہ آئندہ چل کر وہ عزیز مصر بن سکے, اور دوسرے ان کو علم تعبیر دیا, خواب کی تعبیر کا علم دیا جو بہت باریک علم ہے, اور اسی علم کی برکت سے آپ جیل سے رہا ہوئے. اس لیے کہ جیل میں جو آدمی نے خواب دیکھا تھا
ایک آدمی کو سوری ہونے والی تھی اور ایک آدمی ساتھی بننے والا تھا، تو آپ نے اس کی صحیح تعبیر دی، اور جو ساتھی تھا چھوٹنے والا اس سے کہا تھا کہ اپنے آقا سے میرا نام ذکر کرنا۔ جب آپ پر الزام لگا تو عزیز مصر نے مصلحتاً بے قصور ہونے کے باوجود اور آپ کو بے قصور سمجھنے کے باوجود جیل میں ڈال دیا تاکہ لوگوں کا منہ بند ہو جائے۔ تو کہا کہ اپنے آقا کو یاد دلانا کہ میں جیل میں ہوں، لیکن وہ بھول گئے، اللہ پاک نے بھلا دیا، ابھی اور ابتلا آزمانا مقصود تھا۔ تو پھر جب بادشاہ نے خواب دیکھا 7 گایوں والا 7 بالوں والا، تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایسا ہی خواب ہے۔ تو ساتھی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد ہے 7 سال کے بعد ایک قول کے مطابق، اور اس نے کہا کہ مصر جیل میں ایک آدمی ہے یوسف صدیق، وہ بہت اچھی خواب کی تعبیر جانتا ہے۔ پھر آپ گئے اور آپ نے فوراً تعبیر بتا دی، گیا آپ نے فوراً تعبیر بتا دی، اس کو برا بھلا نہیں کہا کہ 7 سال کے بعد آئے ہو، اب تک کہاں تھے، میں نے کہا تھا یہ کام وہ بھی نہیں ہوا، فوراً تعبیر بتا دی اور تفصیلی تعبیر بتائی۔ اس سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور آپ کی رہائی کا فرمان جاری کیا۔ لیکن آپ رہا نہیں ہوئے، آپ نے کہا کہ نہیں، وہ عورتوں سے پوچھو جنہوں نے ان پر الزام لگایا تھا، زلیخا سے پوچھو میرا کوئی قصور ہے، میں ایسے نہیں نکلوں گا۔ چنانچہ پوری تحقیق کی گئی اور عورتوں نے کہا کہ اس کا کوئی قصور نہیں، ہم نے غلطی کی ہے، ہم سے خیانت ہوئی ہے۔ پھر آپ جیل سے نکلے تو اللہ پاک نے آپ کو قدرت بھی دے دی، مصر میں علم بھی دے دیا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والے ہیں، زبردست ہیں اپنے کام پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرنا چاہتے ہیں کر کے رہتے ہیں، اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہاں بھی جو کچھ ہو رہا تھا اللہ کے ارادے کے تحت ہو رہا تھا، بظاہر آپ غلام ہونے کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غلام بنایا، اس لیے کہ آپ کا غلام بننا ہی واسطہ ہے آپ کے عزیز مصر بننے کا۔ اگر عزیز مصر کے غلام نہ ہوتے تو اس کے گھر میں کیسے رہتے، زلیخا کے ساتھ امتحان کیسے ہوتا، جیل کیسے جاتے، خواب کی تعبیر کیسے بتاتے، اور جیل سے کیسے نکل بادشاہ تک کیسے پہنچتے۔ تو ہم نے ہی اپنی حکمت سے یہ سارے واقعات ترتیب دیے تھے کہ عزیز مصر کے محل میں رہیں اور بیوی کے ساتھ ان کا امتحان پیش آئے، پھر یہ جیل میں جائیں، پھر جیل میں 2 آدمی خواب دیکھیں، یہ تعبیر بتائیں، پھر یہ تعبیر کا پتہ بادشاہ کو چلے اور بادشاہ براہ راست ان کو بلا لے اور اپنا خاص آدمی بنائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا اپنے ارادے سے کیا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے۔ اس لیے اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ مومن کا یقین ہے کہ ایسی ہی بڑی مصیبت پہنچے، آدمی یہ سوچ لے کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، تو آدمی کا آدھا غم ہلکا ہو جائے یا تسلی ہو جائے گی۔ جیسے وہ کشت توڑ دی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، خضر علیہ السلام نے، تو اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ نے کشتی توڑ دی، ان لوگوں نے، انہوں نے ہم کو مفت میں شریک سوار کیا، کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ کشتی توڑ دی، کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ تو بعد میں آپ نے بتایا کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو بہت اچھی کشتی کو لے لیتا تھا، میں نے کشتی توڑ دی تاکہ کشتی عیبدار ہو جائے اور بادشاہ سمجھے کہ پرانی کشتی ہے، 2-3 تختے ٹوٹے ہوئے اور جانے دے، تو تختے تو ٹوٹ گئے لیکن کشتی تو محفوظ رہی۔ اگر نئی کشتی کی بادشاہ لے لیتے بیچارے کیا کرتے۔ تو ایسے ہی اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی، اس لیے کہ ماں اپنے بچے کے حق میں جو چیز مفید سمجھتی ہے کر کے رہتی ہے، کوئی نہیں سوچتی کہ میرا بیٹا کیا سوچے گا، اس کو تکلیف ہوگی، وہ مجھے ماں کہے گا کہ نہیں کہے گا۔ ماں سمجھتی کہ یہ چیز مفید ہے تو وہ کر کے رہتی ہے، پھر یہ نہیں سوچتی کہ میرے بارے میں کیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ بندے کے حق میں جو چیز مفید سمجھتے ہیں کر کے رہتے ہیں، پھر یہ نہیں سوچتے کہ بندے کو کتنی تکلیف ہوگی، بندہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ کبھی ایمان کمزور ہو تو بندہ اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے کہ میں تو عالم آدمی ہوں، میں تو نیک آدمی ہوں، میں تو دعوت کا کام کرتا ہوں، میرا ہی نقصان ہو گیا۔ تو یہ آپ کا اس میں فائدہ ہے، اللہ آپ کو اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں۔
تو آدمی کو یہ تسلی رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، اللہ غالب ہے، مغلوب اگر اللہ کوئی کام نہیں کرتے، جو بھی کرتے غالب ہونے کی حالت میں کرتے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب آپ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے آپ کو حکمت اور علم سے نوازا۔ جب آپ بالغ ہو گئے، ایک قول کے مطابق 33 سال کے ہوئے اور ایک قول کے مطابق 40 سال کے ہوئے، تو اللہ پاک نے حکمت سے نوازا، نبوت سے نوازا اور علم سے نوازا، آپ کو نبی بنایا۔ ان میں بھی وحی آئی تھی، ان میں ڈالنے سے پہلے بھی وحی آئی تھی، لیکن نبوت کی وحی نہیں تھی، یہ نبوی وحی تھی، اللہ کی طرف سے الہام ہوا تھا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو الہام ہوا، مریم علیہ السلام کو الہام ہوا، تو اس کو وحی کہہ دیا گیا۔ اس وقت نبی نہیں تھے، نبی بعد میں بنائے گئے مصر پہنچنے کے بعد 33 سال کی عمر میں یا 40 سال کی عمر میں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ جو آدمی نیک کام کرنے والا ہوتا ہے ہم اس کو اس طرح نوازتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنے آپ کو محسن بنانا چاہیے، نیک کام کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازیں گے، امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، بلکہ جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا سخت ہوتا ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل، سب سے زیادہ آزمائش نبی کی ہوتی ہے، انبیاء کی ہوتی ہے، پھر جو ان سے قریب ہوتا ہے، پھر جو ان سے قریب ہوتا ہے۔ تو آزمائش تو ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازنا محسنین کے لیے، مسیئین کے لیے نہیں۔ گنہگاروں کو اللہ نوازتے نہیں، دنیا دے دیتے ہیں، دنیا تو اللہ کفار کو بھی دیتے ہیں، اپنے باغیوں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں، لیکن دین کی سمجھ، آخرت کی نعمتیں، دولتیں، یہ اللہ پاک محسنین کو، نیک کام کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اور آپ کو بہلایا، پھسلایا اس عورت نے جس کے گھر میں آپ رہتے تھے، اور اس نے سارے دروازے بند کر لیے اور کہا آ جا، تجھی سے کہتی ہوں، تیرے لیے میں تیار ہوں۔ آپ نے عرض کیا اللہ کی پناہ، یقیناً وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح ٹھہرایا۔ بات یہ ہے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ عزیز مصر کے محل میں رہتے رہتے ایک عرصہ گزر گیا، اب آپ کی ایک دوسری آزمائش ہو رہی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یا راعیل کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی، وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی، مفتون ہو گئی، اور اس نے چاہا کہ آپ سے بدفعلی کرے، تو ایک موقع پر اس نے سارے دروازے بند کر دیے، بعض تو کہتے ہیں کہ مقفل کر دیے، لاک لگا دیے 7 دروازے، اور بند ٹھن کر آپ کے سامنے آئی اور آپ کی تعریف کرنے لگی کہ آپ کے بال ایسے ہیں اور آپ کی آنکھیں ایسی ہیں اور آپ کا جسم ایسا۔ آپ ہر بات کا جواب دیتے رہے کہ بال تو موت کے وقت ختم ہو جائیں گے، یہ آنکھیں تو کا یہ تو مرنے کے بعد گل سڑ جائیں گے، ہر چیز کے بارے میں آپ کہتے رہے، لیکن اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ آخر اس نے صراحتاً کہا میں تیرے لیے تیار ہوئی۔ اس وقت آپ نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کیونکہ دروازے سب بند تھے، کوئی راستہ نہیں تھا، عورت گناہ کی دعوت دے رہی تھی، آپ خود بھی جوان تھے اور ادھر بھی زلیخا بھی بہت خوبصورت تھی، تو آپ نے فوراً اللہ کی پناہ طلب کی، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ مجھے بچا لیجیے۔ پھر زلیخا کو نصیحت کی انہ ربی، بے شک وہ میرا آقا ہے، عزیز مصر میرا آقا ہے، احسن مثوائے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، تم اس کی بیوی ہو، وہ میرا محسن ہے، میں محسن کی بیوی کے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتا، اس کی عزت آبرو نہیں لوٹ سکتا۔ اور اس میں اس کی بھی نصیحت تھی کہ جب میں غلام ہو کر کچھ دن اس کے پاس رہ کر اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں تو تو برسوں سے اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ تو مجھ سے زیادہ تیرا خیال رکھتا ہے، تو تجھے تو اور بھی زیادہ اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے عذر کیا کہ وہ میرا آقا ہے، وہ میرا محسن ہے، اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے، میں اس کے ساتھ، اس کے اہل کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، تو بھی اس کا خیال رکھ۔ اور آگے فرمایا انہ لا یفلح الظالمون،
یقیناً ظالم لوگ کامیاب نہیں، اگر میں کام کرتا ہوں تو میں ظالم ہو جاؤں گا اور ظالموں کو کامیابی نہیں ہوتی، تو بھی بچ اگر کامیابی چاہتی ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، تحقیق کے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا پختہ ارادہ کر لیا، وہ آپ کے ساتھ پورا ارادہ کر چکی تھی بد فعلی، اس لیے اس نے دروازے بند کر لیے اور تنہائی میں آپ کو گناہ کی دعوت دی تھی۔ آگے فرماتے وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کو بھی کچھ خیال ہوا۔ یوسف علیہ السلام بھی جوان تھے اور سامنے سے گناہ کی دعوت تھی، تو وسوسے کے درجے میں بقول بعض مفسرین آپ کے دل میں بھی خیال آئے، لیکن یہ خیال گناہ نہیں، یہ وسوسہ ہے۔ نبی نبوت سے پہلے بھی صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہوتا ہے۔ کچھ ارادہ کیا، کچھ خیال ہوا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے سخت گرمی میں روزے دار کے سامنے ٹھنڈا پانی آئے تو آدمی کا جی چاہتا ہے پانی پیو، لیکن پیتا نہیں، کوئی دے کے لو پی لو تو پیے گا نہیں، یہ وسوسہ ہے، اس پر کوئی گرفت کوئی گناہ نہیں۔ تو جیسے ٹھنڈے پانی کو دیکھ کر روزے دار کا جی چاہتا ہے کہ پیو، تو اس طریقے کا ایک وسوسہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آیا۔ ایک تفسیر لولا ان رأى برہان ربی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق پہلے سے ہے، یوسف علیہ السلام ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے، یوسف علیہ السلام بھی زلیخا کے ساتھ گناہ کا ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے۔ دلیل کیا ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چھت میں یعقوب علیہ السلام نظر آئے اور وہ ایسے انگلی رکھے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھ کر یوسف علیہ السلام کو تنبہ ہوا اور گناہ سے بچ گئے۔ اور ایک قول کے مطابق عزیز مصر نظر آئے اوپر، جس کی وجہ سے آپ کو تنبہ ہوا اور بچ گئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ برہان رب سے مراد ہے اللہ کی معرفت، اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا یقین جو آپ کے سینے میں تھا۔ اللہ پاک نے پہلے ہی سے اپنی معرفت رکھ دی تھی، اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا یقین، تو اس دولت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام بچ گئے۔ اور مولانا ادریس صاحب کاندھل رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے ہم بہا، یوسف علیہ السلام نے اس سے بچنے کا ارادہ کیا۔ زلیخا تو آپ کو پھنسانے میں لگی ہوئی تھی، اس نے تو آپ کو بدفعلی پر آمادہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا، لیکن آپ نے اس سے دور رہنے کا ارادہ کیا۔ آگے ہے لولا رأى برہان ربی، اگر آپ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو بچنا بہت مشکل ہو جاتا۔ آپ بچ گئے، لیکن کیوں بچے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے رب کی برہان دیکھ لی، یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیا، یا عزیز مصر کو دیکھ لیا، یا ہم نے ان کے دل میں اپنی محبت رکھی تھی، اپنی معرفت رکھی تھی، اپنے حاضر ناظر ہونے کا یقین استحضار رکھا تھا، اس لیے وہ بچ گئے۔ اگر یہ ہوتا تو بچنا بہت مشکل ہوتا۔ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، اس طرح ہوا تاکہ ہم ان سے برائی کو اور بے حیائی کو پھیر دیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں لنصرف عنه، ان سے بے حیائی کو پھیر دیں، ان سے برائی کو پھیر دیں، یعنی برائی ان کے پاس آ رہی تھی، وہ نہیں جا رہے تھے برائی کے پاس، بے حیائی ان کے پاس آ رہی تھی، ہم نے برائی کو ہٹا دیا، بے حیائی کو ہٹا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو نہیں ہٹا، قرآن یوں نہیں کہتا لنصرف یوسف عن السوء، لنصرفہ عن السوء، تاکہ یوسف کو ہٹائیں برائی سے، وہ جا رہے ہوں اور ان کو ہٹائیں، ایسا قرآن نہیں کہتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ برائی ان کے پاس جا رہی ہے، زلیخا ان کے پاس جا رہی ہے، زلیخا ان سے گناہ کرا رہی تھی، تو ہم نے زلیخا کو ہٹا دیا، برائی کو ہٹا دیا۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے ہیں۔ ہم نے کیوں برائی کو ہٹایا؟ اس لیے کہ ہمارے مخلص بندوں میں سے، مخلص خالص کیا ہوا، جس کو اللہ نے اپنے لیے چن لیا، جس کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا۔ انبیاء جو ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کا انتخاب فرماتے ہیں اپنے پیغام کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، تو یہ ہمارے
بندوں میں سے تھے، ایسے بندوں کے پاس برائی نہیں جاتی، اگر جاتی بھی تو ہم بچا لیتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ میلے میں شریک ہوں، جہاں گانا بجانا ہوتا تھا، ناچ گان ہوتا تھا، جاتے ہوئے راستے میں آپ کو نیند آ گئی اور سو گئے، یہاں تک کہ صبح میں آنکھ کھولی، میلہ ختم ہو چکا۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شیطان نے بھی یہ کہا ہے کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو آپ کے مخلص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ قسم کھا کر کہا، آپ کی عزت کی قسم، میں لوگوں کو ضرور گمراہ کروں گا مگر تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں، جن کو تو نے منتخب کیا ان کو گمراہ نہیں کروں گا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اس ابتلا کے موقع پر بھی اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے محفوظ رہے۔ بہرحال اصل یہ ہے کہ جب آدمی کے پاس گناہ کا موقع ہو تو آدمی اللہ کی پناہ طلب کرے، اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ میں تو اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، آپ بچائیے، اور بچنے کے جتنے اسباب ہے وہ اختیار کرے اور بیٹھا نہ رہے۔ اول تو گناہ کے موقع پہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ گناہ سے بچنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس موقع پر جائے نہیں جہاں گناہ ہوتا ہے، جانے کے بعد ہی تو گناہ ہوگا، لیکن اگر اتفاق سے گیا، گناہ کا موقع پیدا ہو گیا تو اللہ کی پناہ طلب کرے اور وہاں سے دور ہونے کی کوشش کرے، جیسا کہ آگے ذکر ہے کہ آپ پھر وہاں سے چلے، حالانکہ یقین تھا کہ دروازہ مقفل ہے، دروازہ بند ہے، لیکن پھر بھی آپ نے نکلنے کی کوشش کی تو دروازہ کھل گیا اور آپ باہر آ گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا خوف اور اپنی خشیت